ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماہر کی ماں سب کے سامنے تو خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں سب کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، اور وہ رخصتی کے بعد ماہر سے پوچھتی ہے کہ تم خوش تو ہو؟ ماہر آگے سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اریب کی ماں اریب کی منگنی کی تقریب رکھ دیتی ہے، اور اریب منگنی میں نہیں پہنچے گا، اور اس کی ماں کی سب کے سامنے بہت زیادہ انسلٹ ہوگی۔ فرح اریب کے روم میں جا کر اس کی چیزیں دیکھ رہی ہوگی، اور وہاں سے اسے ماہر کی تصویر مل جائے گی، اور اسی وقت اریب اپنے روم میں آئے گا۔ اسے فرح پر بہت غصہ آئے گا، اور وہ اسے کہے گا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو فرح ماہر کی تصویر اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں اسے تمہارے دل سے نکال کر رہوں گی۔ اریب کو فرح کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ فرح کو اپنے روم سے نکال دیتا ہے۔ اریب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سعد اور ماہر کا ولیمہ بھی گھر پر ہی ہوگا، اور ماہر نے اب خود کو مطمئن کر لیا ہے کہ اس نے اب سعد کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن ماہر کو ابھی یہ اندازہ ہی نہیں کہ ابھی کتنی بدنامی ان کے گھر کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ ماہر پہلے ہی اپنے باپ سے بہت شرمندہ ہے، اب اور پتہ نہیں ماہر کے ساتھ کیا ہوگا۔ ولیمے والے دن اریب کی کزن فرح ماہر کے گھر آ جائے گی، اور سب کے سامنے ماہر کی بہت بے عزتی کرے گی کہ تم بہت ہی کریکٹر لیس لڑکی ہو، اور تم نے میرے کزن کو پیسے کی خاطر پھنسایا ہے۔ اتنے لوگوں کے سامنے اتنی انسلٹ ہونے پر ماہر کی تو بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ اس سے اپنے باپ کی بہت ٹینشن ہوگی، وہ پہلے ہی بیمار ہے، اور اب یہ سن کر اتنی بدنامی اور وہ بے عزتی کیسے برداشت کر پائیں گے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ماہر کے بابا کی طبیعت بگڑے گی تو فرح وہاں سے فوراً بھاگ جائے گی کہ کہیں سارا الزام مجھ پر نہ آ جائے۔ ماہر کے بابا کو ہاسپٹل لے جائیں گے، اور ماہر بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ سعد سے کہتی ہے کہ دیکھو کیسے میری عزت کا جنازہ نکلا، اور سعد اسے سمجھائے گا کہ تم اس وقت ایسی باتیں مت کرو، اپنے بابا کی صحت یابی کے لیے دعا کرو کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ سعد خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ وہ اپنے چچا کی حالت کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اریب فرح سے شادی کے لیے کسی بھی صورت پر نہیں مانے گا۔ وہ ماہر کی بے وفائی کے بعد کسی کی محبت نہیں چاہتا۔ اس کی ماں اسے بہت زیادہ سمجھائے گی، لیکن اریب بھی اپنی ضد کا پکا ہے، وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے گا۔ اریب کے انکار کرنے کے بعد فرح اور اس کی ماں اریب کے گھر سے چلی جائیں گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سعد ماہر کو بہت مشکل سے ہاسپٹل سے گھر لے آئے گا، لیکن ماہر گھر پر بھی بہت پریشان ہوگی، اور وہ سعد کی ماں اور بہن کی باتیں سن لے گی جو اسے مارنے کے لیے کافی تھی، اور وہ یہ سب باتیں سن کر سعد کے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ ماہر تو شاید خود کو ختم ہی کر لیتی، لیکن سعد اسے بچا لیتا ہے، اور اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اتنی بدنامی کے بعد بھی سعد ماہر کے ساتھ ہے، اور اب ماہر کو سعد کی محبت کا اندازہ ہوگا، اور ماہر بھی اب سعد کے ساتھ پہلے سے اچھے حالات میں رہے گی، اور اس کے دل میں بھی سعد کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی نکاح کا بندھن ہی ایسا ہے کہ دو اجنبی لوگوں کے بیچ بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سعد اور ماہر دونوں کزن ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو آخر ماہر کو سعد سے محبت ہو ہی جائے گی۔